أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کا جو سلسلہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 60 سے شروع کیا جاتا ہے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارا فانفجرت منہ 12 عینا اس سے 12 چشمے پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے واسطے جو لے کر گئے تھے لوگوں کو تو راستے میں پیاس کی شدت ہوئی، پانی نہیں تھا اور پھر ایک میدان میں اترے تھے. وہاں پر کوئی دور دور تک پانی نظر نہیں آتا تھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنا عصا ایک پتھر پر مارو. ایک پتھر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس پتھر پر جب عصا مارا گیا تو 12 چشمے پانی نکلے. قد علم کل اناس مشربہم سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا. یعنی 12 ہی گروہ تھے بنی اسرائیل گروپ تھے تو انہوں نے اپنا گھاٹ اس میں سے کہ ہم نے یہاں سے پانی پیا ہے یوں انہوں نے پہچان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منو سلوہ جو نازل فرمایا تھا اس کے بارے میں فرمایا وہ کھاؤ اور جو چشموں سے پانی نکلا تھا وہ پیو. یعنی بغیر محنت مشقت کے بغیر مزدوری کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں میسر. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی کو نام سے پکارنا بے حد. تو انہوں نے یا رسول اللہ نہیں کہا، یا نبی اللہ نہیں کہا، یا کلیم اللہ نہیں کہا، یا موسیٰ کہا، نبی کو نام سے پکارا. جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کر پائیں گے. فادع لنا تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں. یخرج لنا کہ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض
زمین کی اگی ہوئی چیزیں، من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ قالا، فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے میں مانگتے ہو؟ اہبطوا مصرا، چلو پھر۔ اچھا، یہ فرمایا گیا کہ کیا تم بہتر جو ہے اس کے بدلے میں تم ادنا مانگتے ہو، لیکن پھر بھی ان کا مطالبہ برقرار تھا۔ اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرا، اتر جاؤ شہر مصر میں، یا کوئی بھی شہر، یعنی یہ مصر ہے ایک خاص شہر کا نام بھی ہے، اور مصر سے مراد کوئی بھی شہر یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، مگر یہاں پر زیادہ جو راجہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ بھی شہر میں چلے جاؤ، یہاں میدان سے نکلو، شہر میں چلے جاؤ، کوئی بھی شہر۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں وہ ملے گا جس کا تم نے سوال کیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان پر ذلت مقدر کی گئی۔ ذلت کس طرح کہ ان کے پاس، یہودیوں کے پاس کوئی ریاست نہیں ہے۔ اب یہ اسرائیل نامی ریاست ہے ناجائز، جو کہ ناجائز قبضہ ہے، اور یہ انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا اور یہ تباہ و برباد ہوگا۔ یہودیوں کے پاس جو ہے اپنی کوئی ریاست نہیں ہے۔ والمسکنہ، اور ان پر مقدر کر دی گئی ناداری۔ ناداری یعنی جتنا بھی ان کے پاس مال ہو، پھر بھی حرص کی وجہ سے وہ اسے تھوڑا سمجھتے ہیں، اور نہ ہو تو بھی روتے ہیں، مل جائے تو بھی اسے تھوڑا سمجھتے ہیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب سے لوٹے۔ اس طرح اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں جو جرم ہے اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جرم ہے، بلکہ بعد وجہ بیان کی۔ ذالک، اس لیے بیانہم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، قرآن کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تورات کی آیات کا بھی انکار کیا، کئیوں کا تبدیلیاں کر، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کے بھی منکر۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام انہوں نے قتل کیا، دیگر کئی سارے بہت سارے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل، اور ان قتل کرنے کی وجہ خود قاتلوں کو نہیں، صرف بغض قرآن کا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹے، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اپنے غضب سے